کیا مولوی صاحب سگریٹ پینا کیسا؟ نہیں بھائی حرام. نہیں انہوں بولے نا مکروہ کہتے نا خالی. تو یہ معلوم تھا نہیں تب کئی کو پوچھا یہاں پوچھ لیا نا ان کا نے. اب یہاں کئی پوچھا جب پوچھا نا اب حکم بتا رہا ہوں نا ماننا نہیں. ایک نہ چھوڑنا چاہتا نہ بدلنا چاہتا لیکن علماء کے پاس جا کے ٹویس کر کے بات پوچھ کے ان سے حلال کا فتویٰ بھی لینا چاہتا. یہ سب سے زیادہ بیماری والا دل. آج ایسے ہزاروں دیکھیں گے اچھا معلوم ہوگا اس کا حکم یہی ہے جا کے پھر پوچھیں یہ کرتے نا کیسا کرتے یہ بینک میں سود ہے نا کیسا سب کو معلوم سود حرام ہے نا. نہیں نا کیسا سود نہیں سو کیسا بزنس کریں گے معلوم تھا نہیں تجھے. پھر کئی وقت پوچھا کئی کو تو عمل کرنے پوچھا نا تو عمل کرنے پوچھا تو پھر بدلا. سیونگ اکاؤنٹ نکال کرنٹ اکاؤنٹ رکھ سود پڑتا نہیں اس میں وہ بھی ضرورت کے تحت استعمال کر. کریڈٹ کارڈ رکھے جا گا مولوی صاحب. نہیں بھائی نہیں رکھنا اس میں سود کا بھی ایک اگریمنٹ. نہیں نا انہوں بولتے جو نہیں رکھے نا انہوں وہاں کے عالم ہے نہیں انہوں بولے رکھے جا بولے انہوں. میں ان کے بیان سنا تھا تجھے معلوم تھا نہیں تب کئی کو آیا میرے پاس پوچھتے ہیں نہیں یہاں پہ کیا بولتے ہیں بولیں گے کہ کیا انہوں کیا بولتے ہیں انہوں کیا بولتے ہیں انہوں کیا بولتے ہیں کون سا فتویٰ میرے دل کے مطابق لیں گا وہ لے کو میں کیا بولوں گا. میں کیا بھی نہیں کرا بھائی انہوں بولے گا. یہ سب چال بازیاں ہیں. شریعت کو کیا یہی چال بازیاں تھیں ان کے پاس بھی جس سے ان کا دل سخت ہو گیا. سخت ہو گیا نہیں بلکہ عذاب کے طور پر اللہ نے سخت کر دیا. آج بھی ہمارے دل اسی طرح سخت ہو کے پڑے ہوئے ہیں کیونکہ ہم اصلاح چاہتے ہی نہیں. اصل میں اصلاح چاہنے والا ایک بیان سنتا ایک موقع پر توبہ استغفار کر کے فوری بدل جاتا. مسئلہ ختم وہاں سے اس کا. وہ سمجھتا کہ واقعتاً میں غلطی پر تھا آج اللہ نے اصلاح کر دی آج مجھے صحیح حکم معلوم ہو گیا اب اس کے بعد میں ہرگز نہیں کروں گا. سگریٹ چھوڑنا چاہے نا جی پھر وہ فتاوا اٹھا کے دیکھ لے کتنے اہم ترین بڑے علماء کے فتاوے ہیں کہ سگریٹ حرام ہے. اب وہ سب چھوڑ کے انہیں مکروہ بولے. اچھا مکروہ کا تو کیا جی وہ 40 بار پیے تو ایک بار ہوتا کہتے اس کے واسطے 30 پر 9 بار پی کو توبہ کر لے کو پھر ایک بار بول کو شروع کر کو پھر 30 پر 9 بار پینگا کہتے کن لے کو. کون جی بولا یہ مکروہ کا یہ کیا ہے ڈیفینیشن ہے بول کے کون بتایا تم نے مکروہ یہ معاملہ ہے بول کے. ہاں اللہ حرام کو شرک کو بھی مکروہ کہا. کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا سورہ بنی اسرائیل کے اندر اوپر جتنے کام ذکر ہوئے ہیں اللہ کے نزدیک مکروہ ہیں اور اس کاموں میں سب سے زیادہ پہلا بتایا اللہ نے شرک کو بتایا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ شرک کو بتایا اور توحید کو بتایا اور کہا کہ یہ سب کام اللہ کے نزدیک مکروہ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 30 پر 9 بار پکارے جا یا غوث یا مدد فلاں فلاں پھر اس کے بعد توبہ کر لے وہ پھر شروع کرنا یا غوث. یہ مطلب نہیں یہ تمہاری اپنی کیا ہے سوچ ہے مذاق ہے. ورنہ تو صاف معلوم ہے تمباکو ہے اس کے اندر جان کو خطرہ ہے منہ کا کینسر آتا ہے پھیپھڑے خراب ہوتے ہیں اپنے آپ کو مارنے کے برابر ہے. اللہ کا حکم ہے کہ لا تقتلوا انفسکم اپنے آپ کو مت مارو. خودکشی حرام ہے. یہ بھی خودکشی کی طرح دھیرے 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 انسان کو مار ڈالتی ہے. کئی ایسی چیزیں ہیں کئی ایسے توجیحات ہیں جس کے اعتبار سے صراحتاً معلوم ہے کہ سگریٹ حرام ہے لیکن جس کو چھوڑنا نہیں ہے انہیں ہزار ہیلے بہانے کرتا ہے. یہ ہے وہ ہے ایسا ہے. جو چھوڑنا ہے زمانے کا عادی زمانے کا میں یہ نہیں کہتا کہ 1-2 دن کا سالوں کا عادی میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں صرف ایک بات ایک بیان سن کے چھوڑا تو پھر زندگی میں کبھی منہ کو نہیں لگایا سگریٹ چھوڑ دیا بس مسئلہ ختم. معلوم نہیں تھا پیا تھا بھائی اب معلوم ہو گیا کہ یہ حرام ہے پھر اب نہیں لگاتا میں منہ کو. حرام ہے مسئلہ ختم. اللہ مجھے قائم دائم رکھے. ایسے کئی لوگ ہیں جو نکل گئے ماشاءاللہ سے اپنی زندگی سے سگریٹ نکال دی. ٹی وی کا ایسا عادی تھا ٹی وی کے بغیر نیند نہیں آتی تھی بس سنا فحاشی اور یعنی کے بارے میں گیا اپنے گھر سے کیبل نکالا پھر زندگی میں نہ بچوں کو کیبل دکھایا نہ خود گیا. ایسے کئی گھر ہیں جن کے گھروں میں کیبل آیا ہی نہیں ٹی وی آئی ہی نہیں ہیں. ماشاءاللہ بننے والے یوں بن جاتے ہیں.
لیکن جو بننا ہی نہیں چاہتے وہ ہیلے بہانے میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، یہاں تک کہ ان ہیلے بہانوں کی وجہ سے اس کا دل سخت ترین ہو کے کیا ہوتا ہے، ابھی گناہوں میں ڈوب جاتا ہے.